بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں پے سے حرف پے سے شروع ہونے والے علامہ اقبال کے کچھ شعر میں آپ کو سناؤں گا، ضرور آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلا شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں پے سے سٹارٹ ہونے والا علامہ اقبال صاحب کا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا، پے سے سٹارٹ ہونے والا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ یعنی کسی کے آگے اپنی خودداری اور خود ہی مجروح نہیں کرنی، کسی کے آگے جھکنا نہیں اللہ کے سوا۔ جو شخص اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی شخص کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ سمجھ آئیے بات۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا اسی حوالے سے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہزار سجدے سے، لفظ سجدہ ہے یہاں، سجدے ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک سجدہ صحیح صدق دل سے اللہ کے حضور کر لیا جائے تو اللہ رب العزت بہت کرم فرماتے ہیں اور انسان در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے شدت سے محبت ہونی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے۔ اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرماتے ہیں، نوازتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان ہے۔ ایک اور شعر اسی حوالے سے جو بات میں نے کی ہے وہ بھی اقبال صاحب کا شعر اور پے سے سٹارٹ ہونے والا شعر ہے، سنیے گا آپ۔ پیکرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، پیکرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز و سجود۔ سمجھ گئے بات؟ اس کو میسر نہیں سوز و گداز و سجود۔ یہ میسر کس کو ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور بندہ جو اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ ہے اس کو یہ سوز و گداز و سجود اس کی قسم میں رکھا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہیں، انسان ہیں اور نبی پاک سے امتی ہیں، ان کے سینے کے اندر سوز و گداز سجود ہوتا ہے، یعنی کہ سجدے کا گداز اور سوز، درد۔ سمجھ آئیے بات؟ سجدے میں اگر سوز اور گداز ہوگا تو وہ سجدہ قبولیت کے درجے کو چھو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سجدے قبول فرماتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کے درجے پہ تبھی فائز ہے کہ اللہ کے حضور ایسا سجدہ کرے، سوز و گداز سجود یعنی ہونے چاہیے، ایسا سجدہ جس میں سوز و گداز ہو، اور ایسا سجدہ جس میں سوز و گداز ہی نہیں ہے تو ایسے سجدے کا کیا فائدہ۔ ایک اور شعر اقبال کا اسی حوالے سے، اور سجدے کا لفظ بھی آیا یہاں پہ، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کی نشاں ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کی نشاں ہیں، خاموش آوازیں ہیں تیری باد سحر میں، خاموش آذانیں ہیں تیری باد سحر میں، سوری غلط ہو گیا میرے سے، آذانیں، آوازیں نہیں، خاموش آذانیں ہیں تیری باد سحر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کی نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ بہت خوبصورت شعر آ رہا ہے، سنیں گے تو آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں۔ بہت مشہور شعر اقبال صاحب کا آ رہا ہے، پے والا، یقین آپ کو آتا ہوگا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔ کرگس کہتے ہیں گدھ کو، گدھ جو ہے یہ مردار کھاتا ہے، شہیں جو ہے یہ مردار نہیں کھاتا، کسی کا مارا وہ نہیں کھاتا، خود شکار کھیلتا ہے۔ اقبال صاحب نے شہیں بطور علامت استعمال کیا لفظ، جگہ جگہ شہین کا ذکر ہے اقبال کے کلام میں، اور شہین نوجوانوں کے لیے علامت کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ کسی نے علامہ اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ اقبال صاحب آپ نے کیوں شہین کا ذکر کیا ہے اپنے کلام میں؟
اور وہ شخص تھا ظفر، اس کا نام تھا ظفر نامی شخص تھا. اس نے ایک خط لکھا کہ اکثر آپ کے اشعار میں شاہین کا ذکر ہے اور یہ نوجوان نسل کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، تو کیوں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ نے شاہین بطور علامت استعمال کیا ہے؟ تو اقبال صاحب نے کیا فرمایا؟ اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس میں کچھ ایسی صفتیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو میں مرد مومن میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مرد مومن کے لیے اس نے استعمال کیا علامہ اقبال صاحب نے شاہین کو، اور ایسا نوجوان جو صحیح معنوں میں مرد مومن ہو. فار ایگزامپل کون سی صفتیں اقبال صاحب نے خود گنوائی؟ اقبال صاحب نے فرمایا کہ شاہین کسی کا مارا وہ نہیں کھاتا، خود شکار کرتا ہے، اپنے زور بازو پہ اسے یقین ہوتا ہے، محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی شکار ہوگا کسی اور کا تو وہ کبھی بھی اس پہ نہیں جپٹے گا. گدھ یا کرگس جو ہے دوسرے کا مارا ہوا کھاتا ہے، لیکن شاہین ایسا پرندہ ہے جو خود زور بازو سے مقابلہ کر کے، شکار کر کے کھانے کا عادی ہے. پہلی صفت تو یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں مرد مومن میں، کہ مرد مومن جو ہے وہ بھی حلال کھاتے، حرام نہیں کھاتا، حرام کی طرف نہیں جائے گا. جو صحیح معنوں میں مرد کلندر ہے، مرد مومن ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھائے گا، کسی اور کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرے گا ناجائز، کسی کا حق نہیں کھائے گا، ظلم نہیں کرے گا. تو یہ صفت مرد مومن کی صفت ہے. دوسرا، شاہین جو ہے اس کی اڑان اونچی ہوتی ہے، پرواز اس کی اونچی ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں نوجوانوں میں اور مرد مومن میں کہ وہ بھی شاہینی صفات پیدا کریں جو آج کی نوجوان نسل ہے، نسل نو جو ہے، اور شاہین کی طرح اونچا سوچیں. سوچ اونچی ہونی چاہیے. اگر سوچ چھوٹی ہوگی تو انسان کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو بلند خیال اور بلند پرواز اور بلند سوچ، یہ مرد مومن کی صفتیں ہیں. اس کے علاوہ شاہین میں ایک اور صفت ہے کہ وہ درویش صفت ہے. مرد مومن بھی درویش ہوتا ہے. کیسے؟ شاہین کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، گھر نہیں بناتا. تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو اسی طرح مرد مومن جو ہیں وہ دنیاوی اثاثہ جمع نہیں کرتے، بڑے بڑے محلات کی لالچ نہیں ہوتی، ہوس زر نہیں ہوتی، زندگی کلندرانہ طریقے سے مرد مومن گزارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی میں زندگی بسر کرتے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاہین جو ہے نا، یہ پرندہ، یہ اپنے سے کمزور پرندے کا شکار نہیں کرتا. ہاں، جو مقابلے پہ اتر جائے شاہین کے مقابلے پہ جو پرندہ اتر جائے اس کو نہیں چھوڑتا یہ. تو مرد مومن جو ہے اپنے سے کمزور لوگوں پہ کبھی بھی وار نہیں کرتے. تو یہ صفتیں ایسی صفتیں ہیں جو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کامن ہے شاہین میں اور مرد مومن میں، اور یہی صفتیں وہ آج کی نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بطور علامت یہ شاہین کو لائے ہیں. ایک اور شعر پے والا سنیں گے، لطف اندوز ہوں گے. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. کیونکہ مسلمان جو ہے یہ صاحب بصیرت ہوتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتا ہے. اسے پتہ ہے یہ زندگی جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے اور کس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا اور صحیح اصولوں پہ جو اسلام کے سنہری اصول ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، ان پہ چلتا ہے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. آخر میں اسٹوڈنٹس میں ایک شعر سناؤں گا، پے سے اسٹارٹ ہونے والا شعر. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. تو ہمیں چاہیے کہ یہ صفتیں جو شاہین کی صفتیں ہیں وہ اپنائیں، زندگی ایسی گزاریں درویشوں کی طرح، فقیروں کی طرح، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا سے جائیں. اور ہماری قبر تبھی روشن ہوگی جب ہم دوسروں کے بارے میں احساس کریں گے. اور سب سے قیمتی شخص ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے اندر احساس ہوتا ہے، زیادہ احساس ہوگا زیادہ قیمتی ہوگا. اس لیے ایک دوسرے کا احساس کریں، سب کو چاہیے احساس کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں. انسان تبھی انسان کے لانے کا حقدار ہے جب وہ دوسرے کے لیے اچھا سوچے گا، احساس کرے گا. احساس کا جذبہ اگر ماند پڑ جائے تو انسان کے لانے کا حقدار نہیں ہے. تو اس لیے احساس بہت ضروری ہے. ہمیں احساس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، دنیا میں احساس ختم ہو چکے ہیں.
احساس کا جذبہ مان پڑ چکا ہے، اسی لیے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے آپ کے سامنے حالات۔ کافروں نے، ہندوؤں نے، مودی سرکار نے، جس کے چہرے پہ پھٹکار ہے، ایسے شخص نے ایک کشمیر کو مقید کیا، کرفیو لگایا، اور پوری دنیا خاموش بیٹھی تماشائی بنی رہی، اور آج دیکھیں پوری دنیا میں کرفیو اللہ کی طرف سے نافذ ہو گیا ہے، لگ گیا ہے، کیونکہ احساس نہیں تھا۔ تو یہ احساس جب پیدا ہوگا تبھی ہم انسان کھلانے کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس پیدا کرے، کشمیریوں کے لیے احساس ہو، انسانوں کے لیے احساس ہو، تاکہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو اور کرم نوازی ہو جائے پوری دنیا پہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔